اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی یوتھ یا کوئی مسلمان ہمارے اس دور میں جب دین کے قریب آتا ہے تو اس میں کافی ریجیڈیٹی اور ایکسٹریمزم ہمیں نظر آتا ہے انیشیلی، اور اس میں ٹالرنس ہمیں کم نظر آتی ہے، اور ججمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی، ایون اس کی یعنی وہ اپنی سراؤنڈنگ سے اپنی فیملی سے جو ہے نا تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے، اور یعنی ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک چیزیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اتنی ایکسٹریم طریقے سے اسے پریزنٹ کرتا ہے، اتنی سختی سے پریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں سب لوگ ایک سٹیج پہ نہیں ہوتے، وہ دین کے قریب آ گئے ہیں لیکن سارے نہیں آتے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسی کوئی دین کے قریب آتا ہے اس میں ریجیڈیٹی بہت آتی ہے؟ آپ اس پہ مجھے اس کائنڈلی بتائیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا کہ جو کسی لیول پہ ایروگنس میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہے ایک پرسنٹیج کہ ہمیں زیادہ پتہ چل گیا ہے، اور whatever the knowledge that they have, or when they see people of no knowledge or lesser than them in knowledge, they have to boast about that. ان لوگوں کی میں بات نہیں کروں گا because that's an obvious flaw in their psychology. اور آپ کا سوال بہت ضروری اور بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ دینداروں کا جو امپریشن ہے نا، وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بیسکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو دین کی سمجھ آ گئی ہے تو اس وجہ سے وہ سخت ہو گئے. ٹیکنیکلی جو امہ کی جو سائیکالوجی بنائی گئی ہے نا اس وقت کی، صحابہ اکرام کے اندر جتنی اوپننس اینڈ برداشت کا مادہ تھا نا، وہ آپ کو صحابہ کی لائف کو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو وہ ڈائریکٹلی سیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر پازیٹیو ری انفورسمنٹ ڈالتے کیسے. تو یہ جو ابھی کرنٹ سائیکالوجی آف امہ ہے، یہ اس کال دا منورٹی سنڈروم. یہ ہر منورٹی کو ہوتی ہے دنیا میں. جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم انفیریئر ہو گئے تو ایک اندر ایک تذبذب اور غضب کی کیفیت آ جاتی ہوتی ہے، اور پھر چونکہ میجورٹی کا جو بھی سوچ ہے اس وقت، اسلام کی سوچ تو نہیں ہے غالب دنیا پہ، تو اس ڈر سے کہ ہمارا بچہ بھی اس سوچ کے تابع نہ آ جائے، تو رادر دین پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ایک نیچرل ریفلیکس ہوتا ہے ہر انسان کا. اب میں سائیکالوجی کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آنسر آپ کو یہاں سے مل جائے گا آپ کو، کہ ہم نا اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ یہاں سے بھی جن آ جائے گا، وہاں سے بھی جن آ جائے گا، ہر وقت اس کو کہ کہیں ہمارا بچہ غیر مسلم نہ ہو جائے، یا whatever کوئی شیعہ نہ ہو جائے تو سنی نہ ہو جائے، جو بھی ہمارے اپنے اپنے ڈر ہیں نا، وہ سب بچے میں ڈر کے راستے سے ہم ہدایت اور حق پہنچانے کی حرکت کرتے ہیں. بیسک کاز یہ ہے. تو چونکہ اس کی پرائمری سائیکالوجی ہے نا، وہ فیئر بیسڈ کریٹ ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ اپنی عیاشیاں کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، یا ابھی بچہ ہوتا ہے، یا ابھی ٹین ایجر ہوتا ہے، یا ایون 50-year-old people have gone through that as well, 60-70، کہ جیسے ہی وہ دین کی طرف آتے ہیں اور دنیا کو حق اور ہدایت کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غصیلے ہوتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں اور بے صبری ہوتی ہے ان کے اندر، اور ہر چیز کے اوپر انتہائی زیادہ آئی ریٹ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. چھوٹی سی بات کے اوپر بھی وہ دوزخ کے فتوے لگاتے ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا وہ درگزر کا اور حلم کا مادہ وہ ختم ہوا تھا ان کے اندر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ دے فال بیک ٹو دا سائیکالوجی آف when they were trained کہ دین ہے کیا. اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، اور بھی نجی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر پرائمری کاز جو probability of anyone becoming so rigid is the very background on which the profile was built. سائیکالوجی جہاں پہ بنائی گئی تھی بچے کی. تو جب وہ واپس آتا ہے، جب بھی جو بھی کر کے ریورٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ دائی بھی بنتا ہے تو بغیر کسی بیراہ روی کا شکار ہوئے ویسے بھی دعوت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کلاسک مولوی ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امت مولوی کو ایک ٹیریفائنگ کیریکٹر سمجھتی ہے. ویری اسکیری کانسیپٹ ہے مولوی کا، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. اور بڑے بڑے ایسے ایسے علماء عالم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے علم کی میں کیا مثال دوں آپ کو، مگر بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. سو آپ کی صحیح بات اور آبزرویشن بھی ٹھیک ہے کہ as soon as people try and preach Islam, they preach it with a very very rigid shell around them, and it's very hard to go inside the shell or to break the shell, or for them to and
envelop all the other people inside their shell, because there's too strong of a flavor that they give کہ بس دوزخ سے بچانے کی جو ہے نا وہ اسکیم ہے. بہت ہی اچھی بات ہے, دوزخ سے ہی بچانا چاہیے, مگر لوگوں کی نیچرل سائیکالوجی جو ہیومن کیمسٹری ہے وہ دوزخ سے اور جنت سے ایکولی بیلنس کرنی پڑے گی آپ کو. اف اینی تھنگ ہم کبھی بھی اس بندے کا, آپ کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس دو استاد ہیں. ایک استاد وہ ہے جو کہ آپ کو ڈنڈے سے پڑھاتا ہے اور پاس کر دے گا اور کیا پتہ ٹاپ بھی کرا دے, اور ایک ایسا استاد ہے کہ جو بالکل ڈنڈے سے نہیں پڑھاتا, انتہائی شفقت سے پڑھاتا ہے اور ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے اس کی اور سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس, مگر پوری کوشش سے وہ آپ کو شاید ٹاپ نہ کرائے مگر پاس ضرور کرا دے گا. تو آپ کی نیچرل فطرت جو ہے نا, فطرت وہ لیسر گڈ کی طرف ضرور چلی جائے گی کہ یار چاہے میں ٹاپ نہ کروں مگر میں اس ڈنڈے کی طرف پرائمری فوکس نہیں کروں. مائی ریفلیکس از ناٹ گونا میک می فیس دیٹ ریجڈ ٹف ٹیچر. اس نیچرل سائیکالوجی کوئی سمجھتا نہیں اس بات کو, مگر یہ باشعور لوگوں کے لیے مثال میں نے دی ہے. جب وہ دعوت کا کام کریں تو وہ ڈنڈے کو چھپا دے. کئی جگہوں پہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی جو تخلیق کی اس کی سائیکالوجی کیا ہے, مگر یہ فرسٹ انسٹنس کے اوپر لوگوں کو دعوت کے پیغام میں آگ دکھا کے دعوت کر رہے ہیں, تو وہ کون آئے گا آگ کی طرف, چاہے وہ آگ سے بچانے والی بات ہی کیوں نہیں ہے. مگر جیسے ہی آپ اس وائب اور فلیور کے اندر ہوں گے تو لوگ کترائیں گے آپ سے. تو جو بندے شعور کی عمر میں نہیں ہیں ان کو آپ نے ایسے ٹرین کرنا ہے کہ ان کی بچوں کی بات کروں کہ اگر ان کی سائیکالوجی میں شروع میں اللہ کی محبت, رحم, رحمانیت, رحیمیت اس عنصر سے ڈالا جائے تو وہ جب اپنے موقع کے اوپر آئیں گے اپنی عمر کے اس حصے میں تو وہ لوگوں کو محبت سے لے کے آئیں گے. ان کی پرائمری سائیکالوجی نرم ہوگی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی حدیثیں ہیں جو دل نرم ہونے کے اوپر ہیں کہ رحمت کے وہ سارے دروازے نرم دلوں کے اندر سے کھلتے ہیں. کائنات پوری کی پوری میں جتنی بھی اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے وہ ان نرم دل انسانوں کے تھرو چینل ہو رہی ہے اس زمین میں. سخت دل کے تھرو تو ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی کوئی چیز باہر, تو وہاں تک آتی نہیں ہے, آئے بھی تو اسی تک رہتی ہے, لوگوں تک تو نہیں پہنچتی. ماں یا باپ, اپنی فیملی کا سٹرکچر, اللہ تعالیٰ نشانیوں پہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کیوں جان دیتے, کیونکہ ہمیں رحم ملتا ہے ادھر سے شروع سے, ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے رادر دین ڈنڈے پڑ رہے ہوں. اور جتنی مرضی آپ کی فیملی کلوز نٹ ہو, ریجڈ ماں ہو یا ریجڈ باپ ہو, بچے نیچے سے میوٹیٹ کر جاتے ہیں, وہ گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ریلیف میں ہوتے ہیں جب ماں باپ گھر پہ نہیں ہوتے, صرف اس لیے کہ ہماری نیچرل سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے ماں باپ. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. میں آپ کو ایک آخری مثال دے کے یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں اس کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ اور کس طریقے سے ہوگا. اگر مقصد لوگوں کا بچاؤ ہو, لوگوں کو آگ سے بچانا ہو, لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے قربت ہو, لوگوں کو جنت میں پہنچانا ہو, اور آپ کو میں 2 پروجیکٹس دوں اور آپ کو کہوں کہ کوئی سی ایک چیز چوز کر لیں. ایک علاقے میں جا کے آپ نے صرف محبت, پیار اور اثار, قربانی کا پیغام دینا ہے, خود ایسے عمل کر کے, لوگوں کو معاف کر کے محبت کا پیغام دینا ہے. اور دوسرے علاقے میں آپ نے جا کے عدل کا پیغام, فیئرنیس کا پیغام دینا ہے. تو آپ کو میں مطلب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا ٹف کام ہے لوگوں کو عدل اور ریشنل کے اوپر فیئرنیس کی تعلیم دے کے آگ سے بچانا. اتنا آسان کام ہے لوگوں کو آگ سے بچانا, صرف لوگوں کو پیار, محبت اور آپس میں ملا کے جوڑ کے لے کے چلنا. مگر ہم ہمیشہ فیئرنیس اور عدل کے اس ترازو لے کے کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, عدل بھی چاہیے, مگر پہلے لوگ تو چاہیے نا جن کے ساتھ عدل کرنا ہے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں تو کیا آپ کی بات سنیں گے نہیں تو کیا عدل کی بات ان کو سمجھ آئے گی. مقصد اگر عدل ہو, انصاف ہو, دوزخ سے بھی بچانا ہو تو راستہ ہمیشہ محبت اور نرمی کا ہی ہوگا. انسان کی فطرت میں نرمی سے اتنی بڑی اٹریکشن ہے کہ ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان اساتذہ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, کہ جو اپنے احباب کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں. اور ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کی, ہمیں کہیں سے مطلب ان کی جان بھی بنی ہو تو ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی کہ جو لوگ ہم سے سختی کا رویہ رکھتے ہیں.
سو اٹس اے ویری ویری کامن سینس تھنگ کہ بچے کی جب پرورش کر رہے ہوں تو یہ جو نفرت کا اور سختی کا اور برہمی کا اور ریجیڈیٹی کا کرختگی کا ایلیمنٹ اس طریقے سے پنش کیا جائے گھر میں. جس طریقے سے کوئی فحش گفتگو کرے بچہ تو اس کو تھپڑ پڑتا ہے نا, اس طریقے سے کوئی نفرت والی بات بھی کرے نا بچہ, کسی بھی اور بچے سے نفرت آمیز اناج پرستی کینہ پروری کر رہا ہو, اس کو اتنی پٹائی کرے اس بات پہ. آف کورس فزیکلی مت ماریں, سزا دیں اس کو, کہ کس طریقے سے اس کو آپ کو پتہ چلے, اس کو پتہ چلے کہ نفرت سے گندی کوئی چیز نہیں ہے انسانوں کے بیچ میں. کسی بھی ایک نبی نے کسی بھی انسان سے کبھی نفرت نہیں کی. ہم نے کون سا دین سمجھ لیا؟ Every child should be penalized and forbidden with strict measures کہ جب وہ hatred کے پیغام گھر میں لے کے آئے, چاہے وہ کلاس فیلو سے ہو, دنیا سے ہو, I don't care کس سے ہو. ہم انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتے, ہمارا دین انسانوں سے نفرت نہیں سکھاتا, ہمارا دین برائی سے نفرت سکھاتا ہے. وہی برائی جب اتنے ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں نا, تو وہی برائی جب اپنے گھر والوں میں دیکھتے ہیں تو ہم اچانک اس کو ایز اے برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی غیر کرتا ہے تو وہ پورا کا پورا بندہ ہی فارغ کر دیتے ہیں ہم. اپنے ماں باپ میں جب وہ برائی دیکھتے ہیں تو بس ہم بڑے انصاف سے کرتے ہیں کہ نہیں میری امی میں بس یہ مسئلہ ہے, باقی ساری تو جنت کی خاتون ہیں, ابو بھی اور بھائی بھی اور بہن بھی بچے بھی. مگر کوئی اور انسان اس کی 1% بھی غلطی کر لے تو پورا کا پورا انسان ہی تو اس کی کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. سو یہ عدل کے بھی خلاف ہے کہ اگر آپ سختی سے اور کرختگی سے اپنی دعوت کر رہے ہو. عدل بھی آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب لوگوں کو بھی اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ان سے بھی اسی طرح الفت اور اثار کے ساتھ کام کریں گے. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گھر میں خود بھی نفرت کی, ظاہر سی بات ہے ہم خود بھی نہیں کریں گے تو ہمارے بچہ ہم سے اڈاپٹ نہیں کرے گا. اچھا, اسی سے میرے دماغ میں ایک اور اگلا سوال آتا ہے کہ آپ جب لیٹ سپوز آپ کا 17-18 سال کا لڑکا ہے جو کہ دین کے قریب جا رہا ہے اور وہ اس میں سختی آ رہی ہے. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے بہت سی باتیں دین میں جب وہ سختی سے کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہیں, مطلب وہ داڑھی کی اگر بات کر رہا ہے, داڑھی رکھو, داڑھی کی حدیث سنا رہا ہے, پردے کی اپنی بہنوں کو سختی سے وہ کر رہا ہے. اب اس کی بہنیں اور اس کے گھر میں باقی جو مرد ہے وہ اس لیول, اس کے دین کے اس لیول سمجھ پہ نہیں آئے, تو وہ بیلنس کس طرح کرے گا جب وہ بات بھی ٹھیک کر رہا ہے, سختی سے بھی کر رہا ہے, دوسرے اسٹیج بھی, تو بیلنس کس طرح, یا اس کو کس طرح سمجھایا جائے, یا خود اگر چینج نہیں آ رہی اس ٹائم پہ کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ لیکن لوگوں کو نا یہ بتانے کی ضرورت ہے, انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں صبر ہے. یہ یاد رکھیے گا, کسی کی بہن پردہ نہیں کرتی یا بھائی داڑھی نہیں رکھتا اور جو بھی گناہ, زنا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, آرانو کیا قتل کرنے کی باتیں کرتے ہیں, آرانو کوئی بھی گناہ کی کوئی بھی لیول لے لیں, لوگوں کو برائی کا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا برائی ہے. لوگ اچھائی کی طرف اس لیے نہیں آ رہے ہیں اور ہوتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو علم ہوتا ہے پھر بھی وہ برائی نہیں کر سک رہے ہوتے اور رک نہیں سکتے, بیکاز ان کے اندر وہ والی ہمت نہیں آ رہی ہوتی, وہ مومنٹم نہیں کریٹ ہو رہا ہوتا. اور سخت استادوں کے نیچے نہیں مومنٹم بنتے, آ کے نرم استادوں کے نیچے لوگ آ کے مومنٹم بناتے. سو جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہو, اپنی طرف بلانا ہو یا حق کی طرف بلانا ہو, تو اس کو علم مت جھاڑیں, اس کو علم کی سینس پہلے سے موجود ہوتی ہے, آپ بھی تو اسی گھر کے فرد ہیں. اس کو جس طاقت کی ضرورت ہے نا وہ طاقت آپ کے اندر ہے, آپ کی سختی کے تھرو وہ طاقت نہیں لے سکے گا, وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا تو طاقت آئے گی اس کے اندر. آپ نرم ہو کے اسے بات کریں گے تو وہ آپ کی طاقت کی بنا پہ نیکی کی طرف آئے گا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی بل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت تک پہنچے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا, کیونکہ وہ واقعی میں کافر تھے سارے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹیک کرتے کہ یہ تم سب کافر ہو, سوچیں تو صحیح, وہ تو تھے ہی کافر. یہ تو اتنی بڑی سنت ہے ہماری کہ ہر بندے کو نرمی سے, صبر سے, نرمی سے 600 سے زیادہ دفعہ رجسٹرڈ ہے روایات میں, 600 سے زیادہ دفعہ ابو جہل کا دروازہ کھٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم اپنی سگی ماں اور بہن کا ایک دفعہ دروازہ کھٹا کے ہمت ہار دیتے ہیں اور فتویٰ لگا دیتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں. وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کا مطلب ہے کہ اب آپس میں یہ ایسے رہتے ہیں جیسے ایک یونٹ ہے, صرف رحم اور قربانی کر رہے ہوتے. یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جن پہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے کے ان کے تھرو سسٹم اللہ تعالیٰ نے پورا کروانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس آیت سے فوراً پہلی آیت ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پہ آ کے بتایا
So it's a very big problem we're not understanding. اور جس لیول کی سائیکالوجی امت میں بن چکی ہے نا مولوی اور عالم کی, وہ اصل میں مجھے پتا ہے کہ علماء سے زیادہ نرم طبیعت کوئی نہیں ہوتی, مگر زیادہ تر لوگ کوالیفائڈ ہی نہیں ہوتے اس ممبر کو پہ بیٹھنے کے لیے. مگر پڑھے لکھے لوگ آئے نا پھر مسجدیں سنبھالیں, تو پھر وہی بیچارہ بیٹھے گا آ کے جس کے پاس کوئی نان نفقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ خادم کا بیٹا تھا مسجد کے, اس کو پھر خطیب بننا پڑا. پڑھا لکھا بندہ خود کہیں اور جاتا ہے, وہاں نرمیاں دکھاتا ہے, پھر کہتے ہیں مسجد میں بڑے سخت لوگ ہیں. ہمیں بھی پتا ہے سختی سے دعوت نہیں ہوتی, مگر اس کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں, کوئی شعور والا بندہ آ ہی نہیں رہا اس فیلڈ میں. سو اگر آپ نے لویسٹ کامن ڈینومینیٹر آف دا مسجد دیکھنا ہے, مولوی کی سختی کو سے آپ اس سے آپ افیکٹڈ ہیں, دین یو ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹس ون آف دا بگیسٹ انڈیکیٹرز کہ اگر جب حق کی بات, اتنی بڑی حق کی کتاب اس کے پاس ہے, اس کے باوجود بھی سنیما ہال کی ایک فلم لگتی ہے ہاؤس فل ہو جاتا ہے. مسجد کی کسی بھی ایک نماز میں ایک صف پوری فل نہیں ہوتی. ایک ہی علاقے میں 2 بلڈنگز ہیں, تو وہ کون سی دعوت ڈال رہے ہیں ایسی جو پورا گھر فل کر لیتے ہیں, اور ہم اپنی ایک وہ جو ہے نا صف فل نہیں کر سکتے. حق کی کتاب ہمارے پاس ہے, وہ باقاعدہ باطل کی کتاب ہے, مگر کوئی بھی نہیں آتا ادھر. وہی لوگ جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں اپنی ایک ہی گلی میں مسجد ہو ادھر نہیں جاتے اور سنیما ہال پہنچ جاتے ہیں. There is a way they're actually attracting the crowd. ان کی ساری صفیں فل ہوتی ہیں سنیما ہال کی. آپ کی پہلی صف نہیں فل ہو رہی تو ٹیکنیک بدلنی پڑے گی ہمیں, لوگوں کو لے کے آنا ہے. تو ان کو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یہ, سائیکالوجی کو سمجھے انسان کی, اس کی کیمسٹری کو کیسے ٹریگر کرتے ہیں, تاکہ لوگ سنیں گے تو آ جائیں گے راستے پہ. ہمیں کوئی سننا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ ہم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں کہ تم دوست کی صاحب ادھر آ جائیں, دوست کی مسجد آ جائیں. باقاعدہ بلا رہے ہوتے ہیں کہ دوست کی وہ مسجد آؤ, دوست کی وہ مسجد آؤ. تو پھر کیوں کوئی خاک مسجد آئے گا؟ یہی اگر آپ جو جنتی ہو تم آ جاؤ مسجد, اپنی جنت کا پہلا پھل لے لو آ کے, تو پھر دیکھیں کہاں سے کہاں آتے ہیں لوگ. کیونکہ بائی دا وے باقی کے سارے لوگ ان کو ججمنٹ کیے بغیر بلا رہے ہیں, اس لیے جا رہے ہیں. دنیا کی ہر بلڈنگ میں وہ اس لیے جاتا ہے انسان کہ وہ جج نہ ہو. جس بلڈنگ میں بھی انسان جج ہوتا ہے وہاں جاتا ہی نہیں. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کہ میری ونربلٹی نہ ٹریگر کر دینا. جب آپ لوگوں کو جج کریں گے لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. تو جب ہی ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں نا ہم جج کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی مسلمان کو دیکھو دوسرے کو جج کر کے دوستی کر دیتا ہے. اتنی کڑی حدیث ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ ہوتے کون ہے کسی کو جنتی یا دوستی کہنے والے؟ یہ نبی ہے. صرف نبی علیہ السلام کو یہ حق تھا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ان کو کہ اس بندے کو بتا دو, اس کو بتا دو. صحابی بھی ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن نہ, مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں دوست کی لوگ کتنے ہیں. سو بہت آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جج کرنا بند کریں. لوگوں کو جج کرنا بند کرنے والی پوری قوم موجود ہے جو دین سے دور کر رہی ہے ان کو, اور پورے مسلمان امت ان کی طرف پیچھے جا رہی ہے کیونکہ ہمیں جج نہیں کرتے. ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر ٹیگ نہیں لگتا ہمارے منہ پہ. ہم مسلمان ہیں جو ہر چھوٹی سی بات کو ماتھے پہ لکھ دیتے, جیسے دجال کا ماتھا ہو کہ ہم اس کو پہچان لو کہ یہ بندہ یہاں پہ اس نے فلاں جگہ پہ شیو کر کے آ گیا تھا, اس لڑکی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا, سو آن سو فورتھ. اور پھر وہ لڑکی ساری عمر کے لیے ایٹ لیسٹ آپ سے پردہ کر جاتی ہے. وہ خود کسی کے آگے پردہ نہ کرے, آپ سے ضرور پردہ کرتی ہے کہ آپ تیرے سامنے تو نہیں آؤں گی. سو لوگوں کے گناہ نہ گنیں, لوگوں کا پوٹینشیل دیکھیں. اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, واللہ عالم, میں کوئی اللہ رسول تو ہوں نہیں, مگر جنت میں ایسے گناہ گار پائے جائیں گے نا کہ ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہنچ جائیں گے لوگ. ہم زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, جیسے اللہ کا مینیفیسٹو ہمارے اوپر وہی کی طرح آیا کہ یہ دیکھو منافقین کی لسٹ تمہارے پاس آئی ہوئی ہے. یہ کام ختم کرنے پڑیں گے ہمیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزاج پہ, ان کی نہج کے اوپر لوگوں کو دین کی دعوت دینی سیکھنی آنی پڑے گی. آپ کو اگر مدینہ کے وہ والے حالات پتہ چل جائے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کر رہے تھے, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سارا مکہ یا سارا مدینہ پہلے دن تو نہیں مسلمان ہو گیا تھا. تو کیا لکیریں لگی ہوئی تھیں کہ اپارٹائڈ موومنٹ ہے کہ مسلمین ادھر آ جائیں اور ابھی وہ یہودی اس طرف ہو جائیں, ادھر سے گزرو گے تو تمہارے اوپر ٹیگ لگ جائے گا. اتنا اوپن ایٹماسفیئر تھا, اور اسی لیے لوگ جوک در جوک اندر آگے بیٹھے ہوتے تھے. اتنا اوپن تھا کہ غیر مسلم ایسے خطبہ سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, ایسے دیکھتے تھے کہ
ان کو کہیں سے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا کہ یہ تم کیا کون ہوتے ادھر آ کے سننے والے. اسی لیے تو وہ مسلمان ہو رہے تھے آ کے. یہاں پہ تو مسجد کے باہر ہم نے لائن لگائی ہوتی ہے کہ ادھر کوئی اور بندہ نہ انٹر ہو. تم وہابی ہو نہیں ادھر نہیں آ سکتے, تم بریلوی ہو ادھر نہیں آ سکتے, شیعہ ہو پھر تو کوئی چکر ہی نہیں ہے تمہارا, سنی ہو شرم آ گئی تمہیں, تم امام بارگاہ کے پاس پھٹکے کیسے تم ہمارے. So this is how we judge people and this is how rigid we become in our psychology. Philosophy میں جتنی مرضی rigidity لائیں, philosophy کا مطلب ہے rigidity ہوتا ہے, مگر psychology میں rigidity نہیں آ سکتے. ہماری psychology نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی آ رہی ہے. So understand how important and how critical this is for especially our kids and our future.